انا للہ و انا الیہ راجعون ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ علاقے کے سامعین، ہم سبھی جانتے ہیں ہماری ایک بستی میں دردناک، المناک، غمناک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بہت غم کی بات اور بہت دکھ کی بات ہے، کبھی ایسا اچانک ایکسیڈنٹلی کوئی واقعہ وجود میں آ جاتا ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں پر جن کے گھر کا وہ ممبر ہوتا ہے، جن کا ان سے ایک تعلق ہوتا ہے، مدت تک ساتھ میں رہنا ہوتا ہے، ان کے بیچ سے اچانک کوئی غائب ہو جاتا ہے اس طرح، تو یقیناً کرب و الم کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم علاقے والے اس غم میں ان کو تنہا نہیں سمجھتے، ہم بھی برابر کے شریک سمجھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اس مرحوم طالب علم اسٹوڈنٹ کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کے حسنات نیکیوں کو قبول فرمائیں اور ان کی سیئات برائیوں کو مٹا دیں اور ان کو جنت نشین بنا دیں، اور اہل خانہ جو آج کرب و الم کی داستان سنتے ہوئے تھک چکے ہیں اور یہ المناک واقعہ ان کی نظروں میں ہے، اور گھر کے ایک نوخیز چڑھتی جوانی والے طالب علم کا جنازہ گھر کی چہار دیواری میں موجود ہے، وہ جس الم اور دکھ کو محسوس کرتے ہیں ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ہم صرف تسلی دے سکتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں اپنے خزانے سے تسلی کا سامان مہیا فرمائے، اور ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے ان سے ہم تعزیت مسنونہ کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ ان کو بہتر صبر عطا فرمائے اور بڑی تسلی عطا فرمائے، اور اس لڑکے کا بہتر بدل ان کو بہت جلد عنایت فرمائے۔ بزرگوں، یہ واقعات ایک ہستی کے نظام کے تحت ہوتے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس خالق کائنات، مدبر کائنات کے ارادوں سے اور اس کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ الف مرہ وہ رب، وہ شفیق اور مہربان خدا اپنے فیصلے میں کبھی ظالمانہ رویہ اختیار نہیں فرماتا، ہمیشہ اس کا فیصلہ جچا تلا نپا تلا ہوتا ہے، 52 تولہ پاؤ رتی ہوتا ہے، یعنی انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمیں اس رب سے دنیا کے اور زندگی کے کسی بھی واقعے میں کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس رب سے کبھی ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کی سنہری تعلیمات ہے، ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے۔ جب کبھی خوشی کا کوئی موقع ہے ہم شاکرانہ جذبات اختیار کر کے رب کو راضی کر کے اپنے آپ کو رب سے قریب کریں، اور جہاں کوئی دل خراش دل سوز واقعات پیدا ہو وہاں صابرانہ اور تقدیر پر راضی رہ کر اللہ کو خوش کرنے والے بنے، اللہ سے قریب ہونے والے بنے، اپنے درجات کو بلند کرنے والے بنے، ناراض نہ ہو، ناخوش نہ ہو، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ماضی پاسٹ کے فیصلے بھی کبھی رب تعالیٰ کے انصاف سے ہٹے نہیں، ورتمان زمانے میں بھی وہ جو کر رہا ہے وہ عدل و انصاف پر کر رہا ہے، اور آئندہ بھی وہ جو کرتا رہے گا وہ ٹھیک ہی کرتا رہے گا۔ ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن آئیے جوانوں، آئیے دوستو، آج میں کچھ عبرت کا درس سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرنے چلا ہوں کہ اللہ پاک کائنات میں جو بھی واقعات رونما کرتے ہیں، اللہ عبرت کا درس پڑھانا چاہتے ہیں، عبرت کی آنکھیں کھلوانا چاہتے ہیں، عبرت کی نگاہیں دوڑانا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ رب تعالیٰ نے جہاں دیکھا معاشرے میں عجیب باوارگی پھیلتی جا رہی ہے،
معاشرے میں عجیب جنونی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے، کوئی تفریحگاہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کچھ دیکھنے کا، جہاں گھومنے پھرنے کا، دل بہلانے کا سامان ہو اور وہاں یہ مجمع پہنچ نہ جاتا ہو۔ مجمع بہت پہنچتا گیا اور بہت آگے بڑھتا گیا۔ میرے رب نے چاہا، ہم سب کے خدا نے چاہا کہ یہ میرے مسلمانوں کے لیے بھلی بات نہیں ہے، یہ میرے جوان، یہ نسل انسانی کی روح، یہ معاشرے کے دلیں بہت غلط روش پر ہو چلے ہیں۔ میرے رب نے محبت کا تھپڑ گرانا چاہا، شفقت کی باری تعالیٰ نے لاٹھی بجانی چاہی، وہ بجا دی اور ہم تمام کے لیے ایک دکھ بھرا عبرتناک واقعہ رونما کر دیا۔ یہ جوانوں، اس سے ہم تمام کو عبرت لینی ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم جوانوں کو اور ہم مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کو دنیا میں اسلام کے نظام کے تحت بھیج کر کیا ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں اللہ پاک تنہا اپنی ذات کی فکر کروانا نہیں چاہتے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے اور میرے بندوں میں جو نوجوان ہیں وہ ذرا اپنے معاشروں کی فکر کرنے والے بنے، اپنے معاشرے کو صحیح رخ پر لے جانے والے بنے، دینی راہ پیدا کرنے والے بنے۔ دینی معاشرہ کیسے وجود میں آئے، اس کا ماحول بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو بزرگوں، یہ کئی جگہیں ہیں جہاں پر پبلک جاتی ہے اپنے پورے پریوار کے ساتھ، بچوں اور مستورات کے ساتھ، اس کے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں، کیسی بھیڑ ہوتی ہے، بس اوقات شریعت کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہے، بے پردگیاں ہوتی ہے، بد نظریہ ہوتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے اور دولت کا تو پانی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ جوانوں، آپ یہ نہ سمجھو آپ کی جوانی مستی والی ہے اور آپ کو جوانی اللہ نے موج مستی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ذرا مڑ کر پیارے اور شفیق نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب 7 لوگ جنہیں کل قیامت میں عرش کا سایہ ملنا ہے، اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی قدر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو گزارا۔ تو عبادت کا مطلب تنہا کچھ نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت میں یہ بھی بات داخل ہے کہ کیسے معاشرے کا جوان اپنا دینی رخ بنانے والا بنے، دینی مزاج بنانے والا بنے۔ شکوہ بس اتنا ہے دینی مزاج ہمارے جوانوں میں پیدا ہو، اور یہ موقع جوانی کا ہی ہوتا ہے۔ جوانی تنہا موج مستی کے لیے نہیں ہوتی، یہ جوانی جانے والی چیز ہے اور بننے کا وقت اصل جوانی کا ہوتا ہے۔ جوانی میں اگر ہم سنور گئے تو ہم یقیناً آگے سنورتے چلے جائیں گے۔ جوانی میں اگر ہم نے اپنی بری لتیں بنا لی اور بگاڑ کو اپنا مزاج بنا لیا تو جوانوں عزیزوں، یقیناً ہم اپنا مستقبل تاریک کریں گے، ہم اپنے مستقبل کو برباد کریں گے۔ اس لیے بہت مؤدبانہ گزارش ہے علاقے کے جوانوں سے، علاقے کے چودھریوں سے، علاقے کے علماء کرام سے، گھر کے بڑوں سے کہ ذرا پیار اور محبت سے معاشرے کی اس ماحول پر روک لگانے کی فکریں کرے، سر جوڑ کر فکریں کرے، انفرادی طور پر گھروں میں مذاکرے کرے، اجتماعی طور پر جو ذمہ دار ہیں جن کو خدا نے ذمہ دار بنایا یعنی علماء کرام، جن کو گاؤں والوں نے ذمہ دار بنایا یعنی آگےوان قسم کے لوگ، وہ ذرا آگے بڑھیں، وہ اس سلسلے میں مہم چلائے اور نوجوانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ رکھ کر ذرا پیار اور محبت سے ان کو اپنا اصلی سرمایہ جوانی کی قدر سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو متنبہ کریں، ان کو اچھی طرح سمجھائیں کہ آپ اپنے وقت کو برباد نہ کریں، موج مستی کے حوالے اپنی جوانی کو نہ کریں، بلکہ اپنا رخ دینی بنانے کی فکر کریں، اور جب کبھی جانا ہو بہت شرعی حدود میں رہتے ہوئے، بہت سنجیدگی کا مزاج بنا کر، بہت احتیاط اور بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت عقل مندی کے ساتھ ہم جانے والے بنیں، تو ہمارے جانا انشاءاللہ ہمارا مزاج بھی نہیں بگاڑے گا، وقتی ہماری تفریح بھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت کچھ آسانیاں بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو اولاً تو ہمیں بہت پرہیز کرنا ہے، اور اگر جانا بھی ہے بہت احتیاط اور سمجھداری سے جانے والے بنیں، اپنے مزاج کو آپے سے باہر نہ بنائیں، اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ لے جائیں۔ بگڑنا جب شروع ہوگا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اور تباہ شدہ معاشرے کو دوبارہ آباد کرنا بڑا مشکل ہوگا، ہمارا ہی نقصان ہے، ہماری ہی نسلیں برباد ہوگی، ہمارے لیے ہی آئندہ روڑے پیدا ہونے والے ہیں۔ اس لیے بڑی مؤدبانہ، عاجزانہ، دل برانہ،
عاشقانہ فقیرانہ درخواست ہے کہ ذرا اس کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور صحیح رخ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.